اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب لوگ میرے ممبر کے پاس آ جاؤ. اب صحابہ کرام ممبر کے پاس جمع ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام ممبر کے پاس صحابہ کو بلا رہے ہیں, بڑی اہم بات ہے تبھی تو بلا رہے ہیں. اب صحابہ کرام جب ممبر رسول کے پاس جمع ہو گئے, اللہ اکبر, کتنا روحانی سما ہوگا وہ. کونین کا دولہ ممبر پر جلوہ افروز ہو, وہ ممبر نور پر, اور صحابہ کا نورانی مجمع وہ چاند تاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے ہدایت کے ستارے سب مجمع کی شکل کے اندر تشریف فرما ہو. اب میرا آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا, کہا آمین. دوسرے زینے پہ قدم رکھا, کہا آمین. تیسرے زینے پہ قدم رکھا, کہا آمین. اب صحابہ کرام حیران ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے, صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آج جب ممبر پہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کا بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا, حضرت جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ بندہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. تو میں نے کہا آمین. اب آپ سوچیں, آپ لوگوں میں سے اور ہم لوگوں میں سے کتنے, بلکہ سب لوگوں نے ماہ رمضان المبارک پائے ہیں. کیا ہم نے اپنی مغفرت کروا لی؟ پچھلے رمضان میں کیا ہم نے اتنی نیکیاں کی کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ اس سے پہلے بھی ماہ رمضان آیا تھا, اس سے پہلے بھی آیا تھا. کسی نے 10 رمضان کے مہینے پائے بالغ ہونے کے بعد, کسی نے بالغ ہونے کے بعد 20, کسی نے 30, کسی نے 50 مہینے ماہ رمضان کے پا لیے. ایک ماہ رمضان مبارک اگر کوئی بندہ پا لے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے, حضرت جبریل کہہ رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے. میرے آقا فرماتے آمین. ادھر ملائکہ کے سردار کہہ رہے ہیں اور ادھر انبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. اب آپ سوچیں, اپنا جائزہ لیں, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان پا کر کے اپنی مغفرت کروائی ہے؟ اگر کروائی ہے سب کو مبارکباد ہے جنہوں نے اپنی مغفرت کروا لی. لیکن اگر ماہ رمضان المبارک پانے کے بعد ہم نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو کیا یہ ہلاکت نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمارے لیے بربادی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سامان نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے اب تک جو ہوا سو ہوا, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب یہ تہیہ کر لیں. آج اب جو ماہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر میں اتنے نیک کام کروں گا, اتنا اپنے مولا کو راضی کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا سامان کرا لوں گا اور ہلاکت سے بچ جاؤں گا. یہ تہیہ کریں, اپنے دل میں پورا ارادہ کریں. آگے حدیث پاک میں ہے جب دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ بندہ جس پر کہ آپ پر درود پڑھا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اور جب تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا سامان نہ کیا وہ بھی ہلاک ہو جائے, اس پر بھی میں نے آمین کہا. خیر, تو یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ماہ رمضان کوئی بندہ پا لے اور پھر بھی گناہوں سے پاک صاف نہ ہو تو ماہ رمضان تو برکتیں لے کر کی آتا ہے. اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے یہ ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہی ہے, ہماری ناکامی ہے. اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے, لیکن اس رمضان المبارک کے اندر یہ وعدہ کر لو ہمیں کوتاہی بالکل نہیں کرنا ہے. تو